سرکار برطانیہ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس کی سلطنت سارے بر اعظموں پہ جتنے بھی دنیا کے ہیں ان پہ اس کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی. دنیا کے درجنوں ممالک اس کے تسلط میں تھے، اس کے غلبے میں تھے، اس کے زیر کنٹرول تھے. جنگ عظیم دوئم ورلڈ وار ٹو کے نتیجے میں برطانیہ اتنا کمزور ہو گیا، اس کی جو اس کی سلطنت اتنی کمزور ہو گئی، اس کی طاقت اتنی کمزور ہو گئی کہ اسے اپنا جو جزیرہ نما برطانیہ ہے اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. لہٰذا اس نے دنیا کے تمام ممالک کو رفتہ رفتہ آزادی دینا شروع کر دی، اور اسی پس منظر میں ہندوستان کو بھی آزادی ملی. کہا ہم کہتے تو ہیں کہ ہم نے بہت ساری تحریکیں چلائی ہیں، لیکن اگر جنگ عظیم دوئم نہ ہوئی ہوتی اور برطانیہ کا اتنا نقصان نہ ہوا ہوتا تو شاید ہماری تحریکیں اتنی زور آور نہیں تھیں کہ انگریز ہمیں آزادی دے دیتا. ہماری اتنی طاقت، اتنی شدت ہماری تحریکوں میں نہیں تھی. ورلڈ وار ٹو تو ختم ہو گئی، لیکن برطانیہ کی جگہ جو نئی سپر پاور ابھری وہ یو ایس اے، امریکہ تھی. جنگ تو ختم ہوئی لیکن کولڈ وار شروع ہو گئی. دو طاقتیں ابھریں سپر پاور کے طور پہ، ایک امریکہ اور دوسرا یو ایس ایس آر، یونین آف سوویٹ سوشلسٹ ریپبلکس. یہ دو طاقتیں ابھر کے سامنے آئیں. دونوں طاقتوں کی خواہش رہی کہ زیادہ سے زیادہ ممالک ان کے بلاک میں شامل ہوں. یو ایس ایس آر کی خواہش تھی کہ جو بھی ممالک ہیں وہ اس میں بلاک میں آئیں، اور امریکہ چاہتا تھا کہ وہ اینٹی کمیونسٹ بلاک جو ہے، جو امریکہ کا بلاک ہے، اس میں شامل ہوں. اسی پس منظر میں ان کی کوشش جاری تھی. ادھر جب یہ آزادی ملتی ہے ہندوستان کو، بر صغیر کو، تو دو مملکت وجود میں آتی ہیں، انڈیا یا بھارت اور پاکستان. انڈیا کے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو نے کئی مرتبہ اس کا اظہار کیا کہ وہ چونکہ ایک نوزائیدہ مملکت ہے لہٰذا وہ نان الائنمنٹ پالیسی برقرار رکھیں گے، غیر جانبداری رکھیں گے، بیلنسڈ فارن پالیسی رکھیں گے. اور اسی غالباً تسلسل میں ہمارے پرائم منسٹر محترم جناب نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب نے بھی کہا کہ وہ غیر جانبدارانہ پالیسی اپنائیں گے، نان الائنمنٹ والی فارن پالیسی جو ہے اس کو اپنائیں گے. اسی تسلسل میں جیسے میں نے کہا کہ دونوں ملکوں کی خواہش رہی کہ زیادہ سے زیادہ ممالک ان کے بلاک میں شامل ہوں. پاکستان کو تو کسی نے نہیں زیادہ اہمیت دی، البتہ امریکہ کے جو پریزیڈنٹ اس وقت تھے ہیری ایس ٹرومین، انہوں نے جواہر لال نہرو کو امریکہ وزٹ کرنے کی دعوت دی، جس کی بابت جواہر لال نہرو نے ممبئی میں ایک جلسہ عام میں، ایک بڑی تقریب میں، پبلک تقریب میں 7 مئی 1949 کو وہاں پہ اناؤنس کیا کہ انہیں امریکہ سے دعوت آ گئی ہے. لہٰذا وہ 11 اکتوبر 1949 کو امریکہ کا دورہ کریں گے. یہ جب معاملہ پبلک ہوا تو ہماری اینڈ پہ پاکستان میں بہت زیادہ تشویش پائی گئی. نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب نے اس کا بہت برا منایا اور انہیں بہت اس سے دکھ پہنچا کہ پاکستان کو بالکل اگنور کر دیا گیا ہے، بالکل انہیں پاکستان کو اہمیت نہیں دی گئی. نوابزادہ لیاقت علی خان نے مصر کے دورے پہ جانا تھا، اور مصر سے واپسی پہ وہ 16 مئی 1949 کو تہران، ایران کے دورے پہ تشریف لاتے ہیں، 16 مئی 1949 کو. اور ان دنوں تہران میں پاکستان کے سفیر راجہ غضنفر علی صاحب تعینات تھے، جو نوابزادہ لیاقت علی خان کے ذاتی دوستوں میں شمار ہوتے تھے، ہمراز دوستوں میں شمار ہوتے تھے. نوابزادہ لیاقت علی خان نے ان سے مشاورت کی اور انہیں بتایا کہ یہ بہت زیادتی ہے، اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ ہم بہت زیادہ امریکی دعوت کا انتظار نہیں کر سکتے. اور یہ ذمہ داری اور یہ ٹاسک نوابزادہ لیاقت علی خان نے راجہ غضنفر علی، جو ہمارے ایمبیسڈر تھے تہران میں، ان کے ذمہ لگایا کہ وہ مینیج کریں، وہ ارینج کریں کہ
جو USSR ہے جسے ہم عرف عام میں روس کہتے ہیں، کہ روس جو ہے وہ مجھے دعوت دے روس کے دورے کی، روس کو وزٹ کرنے کی. تو راجہ غضنفر علی نے حامی بھر لی جو ہمارے سفیر تھے، اور انہوں نے لیاقت علی خان کے اس تہران یا ایران کے دورے کے دوران ہی پاکستان ایمبیسی تہران میں ایک ڈنر کا اہتمام کیا، جس میں روس کے قونصلیٹ جنرل کو بھی انوائٹ کر لیا، اور وہاں پہ بہت خیر سگالی کی گفتگو ہوئی، اچھے جذبات ایکسچینج کیے گئے، اور یہ تاثر دیا گیا کہ ہم دل و جان سے روس کی بہت قدر کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں. اس طرح کا تاثر دیا گیا. اور راجہ غضنفر علی صاحب کے ذمہ جو ٹاسک لگا، اس انیشیٹو کو لے کے راجہ غضنفر علی نے مینج کیا، جو ایران میں روس کے سفارتکار تھے ان کے وساطت سے، کہ روس دعوت دے، روس انیشیٹ کرے، روس کی طرف سے انویٹیشن آئے. لہٰذا یہ بڑی کامیاب موو رہی. اور 2 جون 1949 کو روس نے دعوت دینے کا پاکستانی وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب کو اناؤنس کر دیا کہ ہم ان کو بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں. 4 جون کو جوزف اسٹالن جو پرائم منسٹر تھے USSR کے، ان کے دستخط کے ساتھ تحریری دعوت نامہ تہران میں ہمارے سفیر کو بھی موصول ہو گیا، اور کراچی میں ہماری وزارت خارجہ جو ہے اس کو بھی موصول ہو گیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم جو ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ USSR کا دورہ کریں. اور اس کی بابت 8 جون کو وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب نے یہ اناؤنس بھی کر دیا کہ ہمیں دعوت آ گئی ہے، میں نے دعوت قبول کر لی ہے، اور میں بیگم کے ہمراہ اور ایک وفد کے ہمراہ عنقریب جو ہے وہ روس کا دورہ کرنے جا رہا ہوں. اب یہ سارے معاملات ہو گئے. روس نے بہت ساری آپشنز دیں ہمارے وزیر اعظم صاحب کو، نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب کو دورے کے لیے. پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ستمبر میں آ جائیں، ستمبر کے آخر میں آ جائیں. پھر ساتھ یہ چونکہ ادھر سے شیڈولنگ نہیں ہو رہی تھی ہماری طرف سے، پروگرام نہیں بن رہا تھا، پھر روس نے یہ کہا کہ اچھا اگر ستمبر میں نہیں آ سکتے اکتوبر کے شروع میں آ جائیں. پھر بھی پروگرام نہیں بن رہا تھا ہماری طرف سے. ہمارے وزیر اعظم کی مصروفیات بتائی جا رہی تھیں کہ نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب بہت مصروف ہیں ان دنوں میں. انہوں نے کہا کہ اچھا پھر آپ اگر اکتوبر کے شروع میں یا اکتوبر میں بھی نہیں آ سکتے، پھر آپ نومبر میں یا دسمبر میں آ جائیں. اور پھر روس کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اچھا آپ ایسا کریں، جوزف اسٹالن جنہوں نے مدعو کیا ہے، دعوت دی ہے، ان کی 70ویں سالگرہ ہے، اس موقع پہ آپ تشریف لے آئیں. بار بار روس کی طرف سے دعوت آتی رہی، اور ہماری طرف سے بار بار لیت و لال سے کام لیا جاتا رہا، ڈیلے کیا جاتا رہا، ڈیفر کیا جاتا رہا، کوئی نہ کوئی عذر سامنے لایا جاتا رہا اس دعوے کو پوسٹ پون کرنے کا، بار بار ملتوی کرنے کا. جس سے دراصل بات یہ تھی کہ ہماری جو پاکستان کی کابینہ تھی، ان کی جو اکثریت ہے وہ مغرب زدہ تھی، مغرب پرست تھی. انہیں سوویٹ سوشلسٹ جو کلچر ہے اس میں کوئی زیادہ کشش محسوس نہیں ہوتی تھی. در حقیقت ہم نے روس کی دعوت خود مینیج کر کے، خود منگوا کے، قبول کر کے، اور پھر اس پہ روس کا دورہ نہ کر کے ہم نے بہت بڑا بلنڈر کمٹ کیا، جسے سفارتی دنیا کے لوگ ڈپلومیٹک بلنڈر کہتے ہیں، وہ ہم نے کمٹ کیا. ہم نے روس کو اپنا مخالف نہیں، اپنا دشمن بنا لیا یہ کر کے. اور دوسری طرف جو چونکہ امریکہ نہرو کو دعوت دے چکا تھا، ہمیں دعوت نہیں دی تھی. نہرو دعوت کے مطابق 11 اکتوبر کو امریکہ پہنچتے ہیں. امریکنز نے بہت زور لگایا، بہت زیادہ پریشرائز کیا جواہر لال نہرو کو کہ وہ امریکن بلاک میں شمولیت کا اعلان کر دیں، اینٹی کمیونسٹ بلاک میں شمولیت کا اعلان کر دیں، USSR مخالف بلاک میں شمولیت کا اعلان کر دیں. لیکن جواہر لال نہرو کا موقف یہ رہا کہ ہم ایک نوزائیدہ مملکت ہیں، ہم ایک نیا ملک ہیں، ہم آپ کے ان بلاکوں میں شامل نہیں ہو سکتے، ایک کے ساتھ شامل ہو کے دوسرے کو مخالف یا دشمن نہیں بنا سکتے، ہمارے بہت مسائل ہیں، ایشوز ہیں، لہٰذا ہم نان الائنمنٹ پالیسی برقرار رکھیں گے.
ہم غیر جانبداری کی پالیسی برقرار رکھیں گے، ہم دونوں سے تعلقات برقرار رکھیں گے۔ امریکہ میں تمام تر سفارتکاری کے باوجود، تمام تر جو پریشر ٹیکٹس ہو سکتی ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ امریکنز جو ہیں یا ویسٹرن جو ہیں ان کی ڈپلومیسی کتنی پاورفل ہوتی ہے، اس کے باوجود جواہر لال نہرو اپنے پالیسی سٹانس کے اوپر قائم رہے اور وہ ایک انچ آگے پیچھے نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بالکل نان الائنمنٹ پالیسی برقرار رکھیں گے، غیر جانبداری برقرار رکھیں گے۔ اس سے امریکنز میں بہت فرسٹریشن پیدا ہو گئی۔ فرسٹریشن دو اکاؤنٹ پہ پیدا ہو گئی۔ ایک تو یہ ہو گئی کہ ادھر یو ایس ایس آر نے نوابزادہ لیاقت علی خان کو دورہ روس کی دعوت دے دی ہے، یہ بھی ان کے لیے بڑا ایک کاز آف کنسرن تھا۔ دوسرا فرسٹریشن یہ ہو گئی کہ نہرو نے اسٹریٹ اوے امریکن بلاک میں شمولیت یا یو ایس ایس آر کے مخالف بلاک میں شمولیت سے انکار کر دیا اور اپنی غیر جانبدار پالیسی کو انٹیکٹ رکھنے، مینٹین رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس سے امریکن بہت فرسٹریٹ ہو گئے۔ جو سفارتکاری کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لیاقت علی خان کبھی بھی یو ایس ایس آر یا ماسکو نہیں جانا چاہتے تھے، روس نہیں جانا چاہتے تھے۔ یہ جو یو ایس ایس والا کام کیا گیا راجہ غضنفر علی امبیسڈر جو تہران میں تھے ان کے ذریعے، یہ صرف ایک دکھاوے کے لیے کیا گیا تاکہ امریکن مجبور ہو جائیں، وہ ہمیں بھی دعوت دے دیں، اور یہ لگتا ہے کہ موو ایسی ہی تھی اور اس میں نوابزادہ لیاقت علی خان کامیاب بھی رہے۔ اسی لیے اس موو کو جو نیک نیتی پہ مبنی نہیں تھی، اسی لیے اس کو ڈپلومیٹک بلنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال امریکن جب نہرو صاحب سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے فوری طور پر ان کے دورے کے بعد انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب کو امریکہ کے دورے کی دعوت دے دی، اور 30 اپریل کو ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ لندن پہنچے، پاکستان سے پہلے لندن گئے، وہاں 2 دن قیام کیا، اور امریکی صدر نے اپنا طیارہ دی انڈیپینڈنس وہ 2 مئی کو لندن پہنچ گیا، اور وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب کو لے کے واشنگٹن روانہ ہو گیا۔ واشنگٹن میں جو ہماری ملاقاتیں رہیں، جو ہمارا سرکاری دورہ تھا پرائم منسٹر کا، وہ صرف اور صرف 3 مئی سے 5 مئی تک تھا۔ اس کو اب 2 دن کہہ لیں، 3 دن کہہ لیں، تو 3 مئی سے 5 مئی تک دورہ تھا، کافی ملاقاتیں ہوئیں، اور وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب نے علن یہ اناؤنس کر دیا کہ ہم امریکن بلاک میں شامل ہوتے ہیں، ہم اینٹی کمیونسٹ بلاک میں شامل ہوتے ہیں، اور ہم فار آل پرپزز اس کا حصہ ہیں۔ یہ کہہ کے انہوں نے اناؤنس کر دیا، اور امریکن بہت خوش ہوئے کیونکہ نہرو صاحب سے ناراض ہو گئے تھے، وہ مایوس ہو گئے تھے۔ ہماری اس سے بہت انہیں وہ طمانینت پہنچی، خوشی پہنچی، اور اس کے بعد نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب نے کہا کہ وہ امریکہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں، امریکہ کی سیر کرنا چاہتے ہیں، اور انہیں یہ جو آپ کا صدارتی جہاز ہے یہ تمام ڈیسٹینیشنز پہ ان کو وزٹ کرنے کے لیے چاہیے۔ تو امریکنز تو بڑے خوش تھے، انہوں نے کہا جی بالکل آپ رکھیں، جہاں جانا ہے آپ نے جائیں۔ تو نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب نے امریکہ جو وہاں رہتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جنہوں نے وزٹ کیا وہ بھی جانتے ہیں، جو نہیں وہ نقشے پہ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کے ایک طرف تو کینیڈا ہے اور باقی 3 طرف سمندر ہے۔ تو ہمارے پرائم منسٹر نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب نے جتنے بھی کوسٹل سٹی ہیں بڑے بڑے ساحل کے اوپر، وہ اس جہاز میں تقریباً آلموسٹ جو بڑے بڑے قابل ذکر ہیں وہ سارے وزٹ کیے، اور 2 3 دن ہر جگہ رہے۔ کوئی قابل ذکر وہاں پہ وہ نہیں تھا، کوئی ایسا ایونٹ نہیں تھا، بس یہ ہمارے جو سفارتکار ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایونٹ بنا لیتے ہیں، کبھی کسی کالج میں لے جائیں، کبھی کسی یونیورسٹی میں لے جائیں، کبھی کسی کھیت میں لے جائیں، ایسے کام اکا دکا ہوتے رہے، لیکن مینلی یہ ان کا سیر و سیاحت کا وزٹ تھا۔ واشنگٹن سے وہ جناب اسی جہاز میں، جو صدارتی جہاز تھا وہاں کے صدر کا، اس میں نیو یارک جاتے ہیں، نیو یارک سے پھر وہ شکاگو جاتے ہیں، شکاگو سے سان فرانسسکو جاتے ہیں، سان فرانسسکو سے لاس اینجلس، ہاسٹن ٹیکساس، نیو اورلینز، شنکیڈی، بوسٹن، ان تمام جو شہر ہیں ان میں وہ
وزٹ کرتے ہیں، سیر و سیاحت کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، پورے امریکہ کو دیکھتے ہیں. اور پھر بوسٹن سے وہ جناب 29 مئی کو اوٹوا کینیڈا چلے جاتے ہیں اسی جہاز میں. کینیڈا سے پھر ایک چارٹرڈ پلین لے کے یہ جہاز چھوڑ دیا جاتا ہے جو امریکی صدر کا جہاز ہے. یہ آلموسٹ پورا کم و بیش 1 مہینہ نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب کے زیر استعمال رہتا ہے. اس کے بعد یہ جہاز واپس بھیج دیا جاتا ہے. یہاں سے ایک چارٹرڈ پلین لے کے پھر وہ تشریف لاتے ہیں، دوبارہ لنڈن آتے ہیں. جاتے ہوئے بھی لنڈن میں گئے ٹھہرے، واپسی پہ بھی لنڈن میں پھر دوبارہ آئے، وہاں پہ بھی چند دن قیام کیا. اور اس کے بعد پھر اسی چارٹر پلین میں وہ واپس پاکستان تشریف لاتے ہیں. ہم نے جو سفارتکاری پہ گہری نظر رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ایک تھوڑی سی امداد کی خاطر، امریکی امداد کی خاطر، ہم نے اپنے اقتدار اعلیٰ کا سودا کر دیا اور ہم نے داؤ پہ لگا دی اپنی سوورینٹی ہے، خود مختاری سوورینٹی جو ہے. اور دوسری طرف جو ہے انڈیا، وہ روس نے بھی تمام نوازشات نشاور کر دی اور امریکہ بھی اس کو بہت زیادہ لک آفٹر کرتا رہا، اس ڈر اور خوف سے کہ ابھی تو یہ غیر جانبدار ہے، کہیں یہ باقاعدہ اس کمیونسٹ بلاک یا یو ایس ایس آر بلاک میں شامل نہ ہو جائے، اینٹی امریکن بلاک میں شامل نہ ہو جائے. اس ڈر اور خوف سے امریکہ بھی بہت زیادہ اکنامیکلی دیکھ بھال کرتا رہا، لک آفٹر کرتا رہا، مدد کرتا رہا. انڈیا کی اکانومی کے لحاظ، ہر لحاظ سے اس نے بینیفٹ پہنچایا. ہمیں تو امریکن پالیسی کی وجہ سے ہم نے 44 سال 44 ایئرز جو ہے 1991 تک، جب تک کہ یو ایس ایس آر ٹوٹ کے 15 ریاستوں میں تقسیم نہیں ہو گیا، اس وقت تک ہمیں یو ایس ایس آر کی یا روس کی دشمنی جو ہے وہ برداشت کرنا پڑی اور ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچا. اور امریکہ سے بھی ہمیں وہ فائدہ نہیں پہنچا کیونکہ امریکہ انڈیا کو زیادہ اہمیت ہمیشہ دیتا رہا. اور 1971 کی جنگ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان 2 ٹکڑے ہونے جا رہا ہے اور وہ 7واں بحری بیڑا جو ہماری مدد کو چلا تھا وہ چل ہی نہیں پایا، وہ وہیں کھڑا رہا سمندر میں. اور اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا بارہا ہم پہ سینکشنیں لگتی رہیں، بارہا ہم پہ پابندیاں لگتی رہیں مختلف لحاظ سے. اور پھر آج بھی انڈیا کو آپ دیکھ لیں، وہ ایران کے ساتھ چابہار بندرگاہ لے لے، امریکہ اس پہ نہیں کرتا. ہم ایران کے ساتھ ہماری گیس پائپ لائن بچھی ہوئی ہے ہمارے بارڈر تک، ہم آگے اس کا ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ ہم پہ وہ امریکی پابندیاں ہم پہ آتی ہیں، انڈیا پہ نہیں آتی. انڈیا روس سے تیل لے لے، گندم لے لے، اس پہ امریکی پابندیاں نہیں آتی، ہم پہ وہ پابندیاں آتی ہیں. اور پاکستان کے اندر بہت سارا اس کے اوپر لکھا اور کہا جا چکا کہ بہت سارے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ اس قدر ہم پہ تسلط ہو گیا کہ وہ امریکن مرضی، منشا اور رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتے. آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ ہماری جتنی بھی بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنی امیج بلڈنگ کے لیے یا اپنی سند قبولیت حاصل کرنے کے لیے امریکہ میں بڑی بڑی لابسٹ فنڈز جو ہیں وہ ارینج کی ہوئی ہیں، وہاں پہ انگیج کی ہوئی ہیں. اور پھر یہ کہ ہماری جو بھی پارٹی اپوزیشن میں جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ وہاں کے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے میٹنگز کرے، امریکنز کو رام کرے، انہیں یہ یقین دہانی کرائے کہ ہم آپ کے مفادات کے لیے خطرہ نہیں ہیں اور ان کی بلیسنگ لیں اور پھر وہ اقتدار میں آئے. یہ یہاں پہ کھیل چلتا رہا اور ہمیں اس کا بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. یہ باتیں جو ہیں یہ کرنے کا مقصد کوئی کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی تنقید کرنا قطعی طور پہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے ٹھیک ہے ہمارے بانیان ہیں، ان کو ہم بڑے تقدس کی، احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بڑے معتبر ہیں، ان کی بڑی سیکریفائسز قربانیاں ہیں، لیکن غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اگر ہم غلطی کو ڈسکس ہی نہیں کریں گے ہم اس کی اصلاح کیسے کر سکیں گے، ہم رائٹ ڈائریکشن میں کیسے چلیں گے. تو یہ ساری گفتگو اس لیے کی جاتی ہے کہ ابھی بھی وہ تمام معاملات میں ہمیں غیر جانبدارانہ پالیسیز اپنانی چاہیے. دنیا کے سارے ممالک جو ہیں وہ اپنے مفادات کو واچ کرتے ہیں، ان کو انٹرسٹ کرتے ہیں اور دوسرے ملک کے مفادات کو پیش نظر رکھ کے خود فیصلے نہیں کرتے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ پرابلم رہا کہ ہم کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ امریکہ بہادر جو ہے اس سے ناراض تو نہیں ہوگا، کیا یہ اس کی جو ہے پالیسیز ہیں اس سے مطابقت رکھتا ہے ہمارا فیصلہ، یہ نہیں رکھتا. ہمیں ابھی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی پالیسیز کو نان الائنڈ پالیسیز بنائیں، بیلنسڈ
جو فورن پالیسی ہے وہ کریں، کو ایگزسٹنٹ بنیادوں پہ فورن پالیسی ارینج کریں. میں امید کرتا ہوں کہ ایسا ہم کریں گے، پھر ہی ہم ایک زندہ قوم کے طور پہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے جو احباب اختیار و اقتدار ہیں وہ ایک آزادانہ خارجہ پالیسی کے تحت اس ملک کو لے کے آگے چلیں، تاکہ یہ ملک ترقی کی منزلیں طے کرے. اور جو یہ پیچھے رہ گیا ہے بہت سارے فیلڈز میں، ان غلطیوں کی وجہ سے، ان بلنڈرز کی وجہ سے ان کا مداوع ہو سکے، اور ہماری موجودہ اور آئندہ جو نسلیں ہیں وہ خوشحال زندگی گزار سکیں.